أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اعراف ہم پڑھ کے آئے ہیں، جس میں ترتیب کے ساتھ ذکر تھا حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور شعیب علیہ السلام، اور پھر آخر میں تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. 3 صورتیں ہیں یہ قرآن مجید کی، یہ یاد کریں: سورۃ اعراف، سورۃ ہود، اور پھر جا کے 19ویں پارے میں سورۃ شعراء. ان میں ترتیب کے ساتھ ذکر آتا ہے: نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام. بیچ میں سورۃ شعراء کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے ہے، اور درمیان میں 2 رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتے ہیں. پھر باقی ترتیب جو ہے وہ پوری زمانی ترتیب کے ساتھ ہے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، اور پھر شعیب علیہ السلام. میں بار بار جان بوجھ کر دہرا رہا ہوں انبیاء کرام کے نام کہ آپ کو بھی یاد ہو جائیں. جتنا یہ یاد ہوں گے تو آپ کی قرآن مجید کے ساتھ انشاءاللہ ایک ذہنی مناسبت پیدا ہوگی، اور ذہنی مناسبت قرآن سے اچھی کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کریں. یہ جو سورۃ ہود ہے، اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے. یعنی باقی سورۃ اعراف میں ہم دیکھ کے آئے تقریباً ایک رکوع سب کے لیے تھا. یہاں اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کے لیے 1 رکوع سے زیادہ 2 رکوع، بلکہ اس سے بھی کچھ زائد آپ کو مل جائے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑا مختصر ہے، جبکہ سورۃ اعراف میں کیا تھا کہ ان سب کے بارے میں 1 رکوع تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تقریباً 10 رکوع تھے. باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے، اور حفاظ سے اگر آپ پوچھیں تو قرآن مجید کا حفظ کرنے والے جو حفاظ ہیں ان کو سب سے زیادہ پریشان موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، اس لیے کہ جدھر جائیں اذ قال موسیٰ لقومہ. اب ذرا سا حافظ نے کنسنٹریشن لوز کی تو وہ 8-10 سپارے جو ہے وہ ٹپ کے ادھر سے ادھر چلا جائے گا. وہ بھی ایک واقعہ بھی ہے کہ ہر پروفیشن کے اپنے لطیفے ہوتے ہیں نا، جوکس بھی اپنے ہوتے ہیں. اور حفاظ جو ہیں ان کا سارا کا سارا جو ہے وہ اوڑھنا بچھانا قرآن مجید ہے. یعنی جو بچے حفظ کر رہے ہیں وہ صبح سے لے کر شام تک دن رات وہ حفظ ہی کر رہے ہیں، تو وہ قرآن مجید کے ساتھ اتنے ان ہو جاتے ہیں کہ وہ مذاق بھی پھر وہ قرآن مجید سے کرتے ہیں. تو جامعہ محمدی شریف میں وہ گوانا کے پاس جنگ چنیوٹ روڈ پر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، تو وہاں شبینہ ہو رہا تھا. تو کوئی حافظ جو تھا وہ کہیں 10ویں 11ویں پارے پر تھا، اور اس کو پیچھے سے غلط لقمہ دے دیا دوسرے حافظ نے، اور لقمہ دے دیا اس کو 19ویں 20ویں پارے کا. تو پھر اس کو آیا غصہ. اب اس نے وہ پورے 10 سپارے جو ہیں وہ ایک ہی رکعت میں کھڑے ہو کے سنائے، اور جس آیت کا لقمہ دیا تھا وہ 2 دفعہ پڑھ کے کہا اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ، کہنے کا مقصد کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حفاظ کے لیے بڑے پریشان کن ہیں. اتنا زیادہ تذکرہ اگر آپ ساری آیات کو ملا لیں تو کوئی 2.5-3 پارے بن جائیں گے قرآن مجید کے والیوم کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کا. اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ہے اتنا زیادہ؟ اس پہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا. اس پہ سوچیے گا کہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اتنا زیادہ ہے. کل ہم انشاءاللہ سورہ یوسف پڑھیں گے، پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ غور کیجیے، بلکہ سوچ کے آئیے گا کہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ انوکھے انداز میں ہے. یعنی باقی سب پیغمبروں کا تذکرہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے پہلے پارے سے اور پھر 30ویں پارے تک چلا جاتا ہے. اچھا، پھر ان کی جو واقعات ہیں زندگی کے توڑ کر بیان ہوئے ہیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کئی صورتوں میں 2.5 پارے بنتے ہیں لیکن توڑا ہوا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ایک یکجا آیا ہے اور ایک کہانی کی طرح آیا ہے، قصے کی طرح آیا ہے. اس میں کیا خاص حکمت ہے؟ یعنی ایک جو میرے سامنے حکمت ہے میں آپ سے شیئر کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ غور کریں گے تو آپ کو 10 اور حکمتیں جو ہیں انشاءاللہ نظر آئیں گی. قرآن مجید کی جو تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تعریفیں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک تعریف کیا ہے؟ لا تنقضی عجائبہ. قرآن مجید کی بیوٹیز کبھی ختم نہیں ہوں، اور علماء کبھی قرآن مجید پڑھ کر سیر نہیں ہوں گے کہ بس بہت پڑھ لیا رچ گیا. نو، ہر دفعہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو
کچھ نئی باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. جو لوگ پچھلے سال بھی موجود تھے، ڈاکٹر صاحب تھے موجود، تو کافی ساری چینجز جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ میری ڈسکرپشن جو ہے وہ بیٹر ہو گئی ہے پہلے سے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر اور زیادہ امپروو ہوگی، نئی ڈائمینشن سامنے آئیں گی. تو قرآن مجید کی بیوٹیز کبھی ختم نہیں. لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، اور بار بار اس کو پڑھنے سے دہرانے سے کبھی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی، بندہ اکتاہٹ طاری نہیں ہوگی کہ وہ بڑا پڑھ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را یہ ایک کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کی گئی ہیں پہلے، یعنی کنسولیڈیٹڈ. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے علیم اور حکیم و خبیر کی طرف سے، وائز اینڈ اویئر. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر وبشیر، بے شک میں تمہیں خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اللہ کی طرف سے. وان استغفروا ربکم، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے رب سے بخشش مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کے حضور توبہ کرو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، پھر وہ تمہیں بہترین سامان زندگی ایک وقت مقرر تک برتنے کو دے گا دنیا میں. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور دے گا ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس سے بھی زائد زیادہ. وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کے حضور تم سب کا لوٹنا ہوگا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، دیکھو یہ لوگ موڑتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپ جائیں، یعنی اپنا سینہ جو ہے اس کو فولڈ کرتے ہیں تاکہ جو بات دل میں ہے شاید وہ، یہ محاورے کے انداز میں کہا ہے کہ شاید وہ چھپ جائے، یعنی دل میں تو یہ مانتے ہیں آپ کو لیکن اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم، سن لو کہ جب وہ اپنے اوپر لحاف اوڑھ لیتے ہیں پھر بھی یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. لفظی ترجمہ ہوگا جو اسرار سے ہے نا، چھپا کر کوئی بات کہنا، اسر یسر، اور یعلنون اعلانیہ کہنا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ وہ بات جو میں نے آپ کو 5ویں پارے کے شروع میں بتائی تھی کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قرآن مجید کا نسخہ لے کر اس کے پیجز گن کر ان کو 30 پر ڈیوائڈ کر دیا گیا اور پھر یہ سپارے بن گئے اور کوئی خیال نہیں رکھا کہ سورت ٹوٹ رہی ہے یا کوئی جملہ ٹوٹ رہا ہے. تو یہاں دیکھیے گا سورت ہود کی 5 آیات جو ہیں وہ 11ویں پارے میں ہیں، باقی پوری سورت جو ہے وہ 12ویں پارے میں ہے. جی کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو ایک سیٹ چیزیں ہیں قرآن مجید پھر کنٹروورشل ہو جائے گا. بس جس حد تک ہو یعنی پڑھنے میں احتیاط کریں، جیسا کہ میں ماشاءاللہ ہمارے حافظ امجد اللہ صاحب جو ہیں ان کو کہا اس دفعہ وہ اہتمام کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں وہ پورا بات مکمل کی ہے، پھر رکوع کیا انہوں نے. اب تو یہ نا کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں تو آپ اس کے مسجد میں جائیں اور اس کے جو ریک ہے اس میں سے آپ کوئی قرآن مجید نکالیں تو آپ کو سب آئیڈینٹیکل ملیں گے. تو جب آپ اس میں کوئی تبدیلی کریں گے تو کنسنسس تو بہت مشکل ہے. تو جب کنسنسس نہیں ہوگا تو پھر قرآن مجید کی وہ جو یکسانیت ہے وہ ایٹ سٹیک ہو جائے گی. تو میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. وما من دابۃ فی الارض، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے خود. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ کی بھی اور اس کے سونپے جانے کی جگہ بھی کہ وہ دفن کہاں ہوگا، مر کے کہاں پڑا ہوگا. کل فی کتاب مبین، اور یہ سب کچھ ایک ڈاکیومنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، واضح ڈاکیومنٹ کے اندر. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ
مبعوثون من بعد الموت، اور اگر تم کہتے ہو کہ تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً کافر کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم مؤخر کرتے ہیں ان سے عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ محدودۃ، ایک محدود مدت تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو لازماً کہیں گے کہ کس چیز نے روک لیا اس کو۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، سن لو کہ جس دن وہ آئے گا ان پر نہیں ٹلے گا وہ ان سے، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لے گا، بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ چیز کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو مزہ اپنی کسی نعمت کا، ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ، پھر ہم اس سے چھین لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ لازماً مایوس ہو کر ناشکرا بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور یہ ہمارے کامن محاورے بنے ہوئے ہیں، جو غریبا نے روزے رکھے دن بڑے آ گئے، یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری کا کلمہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کا ہم نے انکار کر دیا، کہ جو ان کو ہم اویل کرتے رہے سال ہا سال، اس کے بعد کوئی دن تنگ آ گئے چند دن، تو اس پہ ہم واہ ویلا ایسے کرتے ہیں جیسے ہم نے کبھی کوئی نعمت اویل ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم سے برائی سختی چلی گئی، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور پھر وہ اس پر پھولے نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو صبر کریں اور نیک عمل کریں، أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، شاید تم چھوڑنے والے ہو اس میں سے کچھ جو کچھ ہم نے وحی کیا ہے ان کے کہنے پر۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور ان کی باتوں پر آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ أَن يَقُولُوا، کہ وہ کہیں گے، لولا انزل علیہ کنز، کہ اس پر کوئی خزانہ نازل کیوں نہیں ہوا، او جاء معہ ملک، اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، وہی جو سورۃ انعام میں آئی تھی نا باتیں۔ انما انت نذیر، اے نبی تم صرف خبردار کرنے والے ہو، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو اپنے پاس سے گھڑا ہے، معاذ اللہ، قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اے نبی کہہ دو تو پھر لاؤ تم اس جیسی 10 صورتیں اپنے پاس سے گھڑ کر، وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پھر بلا لو جس کو چاہو اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہ جو چیلنج ہے قرآن مجید کا، یہ 3 لیولز پر آیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آیا ہے سورۃ حج میں، وہاں کہا گیا کہ اگر تمام جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں، الا یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ اس جیسا قرآن لائیں، لا یاتون بمثلہ، تو اس جیسا قرآن نہیں لا سکیں گے، لو کان بعضهم لبعض ظہیرا، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے ہیلپرز بن جائیں، یعنی مل جل کر بھی نہیں لا سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ چیلنج آیا کہ چلو سارا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ، اور اس کے بعد پھر سورۃ یونس میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک صورت ہی لے آؤ، اور پھر یہ ریپیٹ کیا گیا ہے مدنی صورتوں میں سے سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لیکن 1400 سال 1450 سال بیت گئے، ابھی تک اس چیلنج کا جواب نہیں دیا جا سکا۔ اصل میں ہم لوگ چونکہ عربی نہیں ہیں، ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے تو کوئی الٹی سیدھی عربی میں بنا کے لائے گا تو ہم تو اس کو عربی سمجھیں گے، لیکن جو عربی کا جاننے والا ہے وہ اپریشیٹ کر سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں، یعنی باوجود اس کے کہ وہ ہماری فرسٹ لینگویج نہیں ہے انگلش، لیکن اچھی انگلش جو ہے وہ ہم اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ اردو تو کر ہی سکتے ہیں لیکن اچھی انگلش اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ مصر میں کسی کالج میں 2 پروفیسرز تھے، ایک عیسائی تھے ایک مسلمان تھے۔ تو ایک دن عیسائی پروفیسر نے مسلمان عربی کے پروفیسر سے کہا کہ کیا تم بھی اسی احمقانہ تصور کو مانتے ہو مسلمانوں کے کہ قرآن مجید ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتا، اس جیسا کلام نہیں ہو سکتا کوئی اور؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا، میں تمہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا، عربی کے ایک پروفیسر کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں۔
پھر عربی کے پروفیسر نے کہا اچھا تم بھی عربی کے پروفیسر ہو، تمہاری زبان بھی عربی ہے اور اوپر سے پروفیسر بھی ہو عربی کے، تم یہ کہو کہ جہنم بہت وسیع ہے۔ اس نے کہا جہنم وسیعۃ، نے کہا اور انہوں نے کہا جہنم کبیرۃ، جہنم بڑی وسیع ہے، جہنم بہت بڑی ہے، اور انہوں نے کہا اور کیا؟ بس انہوں نے کہا اب سنو، قرآن مجید یہ بات کیسے کہتا ہے؟ سورۃ قاف کی آیت کا حوالہ دیا، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے ارے تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی اور بھی ہیں، یعنی میرے پاس ابھی بھی جگہ ہے اور لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو اصل بنانا کیا ہے؟ یہ مکالمہ شاید نہیں ہونے والا جنت کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، لیکن یہ ایک ایڈیومیٹک کلاسیکل ایکسپریشن ہے۔ جیسے آپ اچھے ناول کو، اچھے افسانے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ یعنی وہی بات ایک میرے جیسا آدمی کہے گا تو کسی کو پڑھنے کو جی نہیں جائے گا، وہی ایک اچھا رائٹر جو ہے وہ لکھے گا تو سننے والے جو ہے وہ جھوم جائیں گے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور ایک ابھی میں نے آپ کو علامہ اقبال کے چند اشعار سنائے تو آپ جھوم گئے۔ تو یہ زبان میں شاعری، لٹریچر، اس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، قرآن مجید کو ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا، سمپل ایز دیٹ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں اگر یہ تمہیں رسپونڈ نہ کریں، فَاعْلَمُوا، تو جان لینا، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل ہوا ہے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ من کانا یرید حیات الدنیا، جو کوئی بھی دنیاوی زندگی کا طالب ہوگا، وزینتها، اور اس کی زیب و زینت کا، نوفی الیہم، ہم اس کو پورا پورا دے دیں گے ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، فیہا، اسی دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے، وحبط ما صنعوا، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا سب برباد ہو جائے گا، فیہا، دنیا میں، وباطل ما کانوا یعملون، اور ضائع ہو جائیں گے وہ سب اعمال جو انہوں نے کیے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے ساتھ ایمان نہیں ہے۔ کل بھی ذکر آیا تھا نا، یہ بڑے بڑے جو انسانی خدمت کے چیمپئنز مشہور ہیں، سر گنگا رام، مدر ٹریسا، اگر وہ آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے، تو پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ دکھانے کے لیے، ٹو بی نون، تو آرنٹ دے نون؟ نون تو ہو گئے، لوگ تعریف کر رہے ہیں ان کی چیریٹی کی، لوگ تعریف کر رہے ہیں ان کی انسانی خدمت کی، تو یہی وہ چاہتے تھے، وہ ہو گیا۔ لیکن ایک بندہ مومن جب کوئی خیر کا کام کرتا ہے، صحیح بندہ مومن جو آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کی پیش نظر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اجر دے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں سے درگزر کرے، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایز پر ہز ایکسپیکٹیشن اس کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ افمن کان علی بیۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، کیا بھلا وہ لوگ جو رکھتے ہیں روشن دلیل اپنے رب کی طرف سے، اور آ جائے اس کے ساتھ ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنمائی اور رحمت تھی، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے، من الاحزاب، تمام گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے، فلا تک فی مریۃ منہ، پس نہ پڑھنا تم کسی شک میں اس کے بارے میں، انہ الحق من ربک، یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے سچا کلام ہے، حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، ویقول الاشہاد، اور گواہ کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ گھڑا تھا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو کہ ظالموں پر لعنت ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، ویبغونها عوجا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے، وہم بالآخرۃ هم کافرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے جتنے دانشور ہیں، یہ
لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف آنے سے روکتے ہیں. ان الفاظ میں نہیں کہتے کہ اسلام قبول نہ کرنا یا کافر ہو جاؤ، لیکن اسلام میں ایسے نقطے نکالتے ہیں، ٹیڑھ نکالتے ہیں کہ ایک آدمی کنفیوز ہو جائے کہ یہ سب فراڈ ہی ہے. دیر بھائی وہ اگر مسلمان گھرانے میں پیدا بھی ہوا ہے تو وہ اسلام کو ڈس اون کر دے. ریسنٹ سروے جو ہے وہ ایک یونیورسٹی میں کرایا گیا تو 80% طلباء نے کہا کہ ہم ہیومنزم کے ماننے والے ہیں، انسانی ہمدردی، انسان دوستی ہمارا مذہب ہے. یعنی انڈائریکٹلی اسلام ہمارا مذہب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ہماری اولاد کو بھی بچائے، اور ہمارے سب بچوں کو. یہ سارے جتنے نوجوان ہیں وہ سب ہم بڑے بوڑھوں کی اولاد ہیں. بولو سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ان فتنوں سے بچائے. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ هم کافرون اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض. وہ لوگ نہیں ہیں ایسے کہ عاجز کر سکیں اللہ کو زمین پر. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کا اللہ کے سوا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا. یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب کو ملٹیپلائی کیا جائے گا، دگنا کیا جائے گا. ما کانوا یستطیعون السمع، تو نہ تو وہ کچھ سننے کی طاقت رکھتے ہوں گے، وما کانوا یبصرون، اور نہ وہ دیکھ سکیں گے. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کیا، اور جو جھوٹ وہ باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے کھو گیا، چھن گیا. لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، بلا شبہ آخرت میں وہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کی طرف اخبات رکھتے ہیں، جھکتے ہیں اس کے سامنے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، دو گروہوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی اندھا اور بہرا، اور اس کے مقابلے میں کوئی دیکھنے والا اور سننے والا. حل یستویان مثلا، کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وَلَقَدْ اب نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں یقیناً تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کافروں کی قوم میں سے ان کے سردار کہنے لگے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں اپنے جیسا انسان پاتے ہیں. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے کہ پیروی کی ہو تمہاری سوائے ان لوگوں کے جو ہمارے معاشرے میں نچلے درجے کے لوگ. اچھا، یہ آج بھی زندہ ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے بات کیا نا، کسی آپ دیہات میں کوئی دین کی دعوت کے لیے جائیں گے اور کہیں گے جی مسجد میں بیان ہو رہا ہے، سننے کے لیے آئیں، تو چوئی صاحب جو ہے وہ کہیں گے جی میرے ڈیرے میں بیان ہو. اب جب ان کے ڈیرے میں بیان ہو تو ڈیرا جو ہوتا ہے، اگر آپ کو شہری لوگوں کو پتہ نہیں کس حد تک معلوم ہے، کہ اس پہ کچھ موڑے ہوتے ہیں، کچھ صوفے ہوتے ہیں، پھر کچھ موڑے ہوتے ہیں، پھر کچھ کرسیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر کچھ پیڑے ہوتے ہیں، کچھ چارپائیاں ہوتی ہیں. یعنی اس سے سٹیٹس ہے کہ جو اس کی فیملی کے لوگ ہیں وہ صوفوں پر بیٹھیں گے، پھر جو ان کے ساتھ وہ موڑے ہیں باقاعدہ بیگ والے، ان پر جو ہیں وہ دوسرے کوئی صاحب حیثیت لوگ اس گاؤں کے بیٹھیں گے. اور پھر اس کے بعد سٹیٹس کے اعتبار سے یہاں کر ان کے کمی کاڑی جو ہیں وہ کسی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے، وہ جا کر پیڑے پر بیٹھتے ہیں یا زمین پر بیٹھتے ہیں. تو وہاں وہ سارٹڈ آؤٹ ہیں سارے، وہاں ان کو مزہ آتا ہے. لیکن مسجد میں آئے تو مسجد میں کیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین تو وہ حضرت بلال نظر آئیں گے جو ایک آزاد کیے ہوئے غلام ہیں. آپ کے نزدیک تو اصحاب صفہ نظر آئیں گے جنہوں نے اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حاضر ہو گئے دین سیکھنے کے لیے، اور ان کو کبھی کھانے کو ملتا کبھی نہیں ملتا. اب ان کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ پہلے ان کو اٹھاؤ پھر ہم بیٹھیں گے. اب ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے جیسا انسان ہو، نتھنگ اسپیشل ان یو، اور پھر مزید برآں تمہارے پاس بیٹھنے والے لوگوں میں کوئی اکثر و بیشتر کون ہے؟
وہ ہم میں سے جو گھٹیا نچلے درجے کے لوگ ہیں وہ ہیں. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے. بل نظنکم کاذبین، بلکہ تم جھوٹ ہی بول رہے. یہ ایک بڑا کلیور سٹائل ہوتا ہے کہ کیونکہ اللہ کا نبی جو ہے وہ پبلک میں ایک پینیٹریشن بنا رہا ہوتا ہے، بڑی کام کی بات کہتا ہے، لوگوں کا دل گواہی دیتا ہے. اب وہ جو سرداران ہیں جن کی چودراہٹ میں فرق آ رہا ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے، تو پہلے تو کوئی نہ کوئی سمپیتھیٹک الفاظ اس کے لیے بولتے ہیں کہ بس اس کو کوئی خشکی چڑھ گئی ہے، اس پر جنوں کا سایہ ہو گیا ہے. اور لیکن ایک یہ بھی تو ہے نا، کوئی بندہ سیاح بیانا کوئی صاحب حیثیت آدمی نال رلیا ہی کوئی نہیں، تو کمی کاری نال رلیا تو کیڑی دلیل ہے؟ جے کوئی کم دی گل کہندا ہوندا تے کوئی سیانے بندے بھی نال، پڑھے لکھے بھی نال ہوندے. آج کل وہ پڑھے لکھے بندے ہیں نا جس کا میں پہلے کہا تھا صرف سرداران. قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم ذرا سوچو، اگر میں قائم ہوں کسی کھلی گواہی پر اپنے رب کی جانب سے، وآتانی رحمتا من عندی، اور مجھے میرے رب نے اپنے پاس سے رحمت سے نوازا ہے، فامیت علیکم، اور تمہیں اس سے اندھا رکھا گیا ہے، ان نلزمکموہا، تو کیا ہم اس کے لیے مجبور کر سکتے ہیں تمہیں، وانتم لہا کارہون، جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. ویا قومی، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے مال نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں تمہارے کہنے پر ایمان والوں کو پرے ہٹانے والا نہیں ہوں. وہ تقاضا کر رہے ہیں نا کہ ان کو پیچھے ہٹاؤ اور ہمیں عزت کے ساتھ جگہ دو، کرسیوں پر بٹھاؤ. تو نبی صاف انکار کرتا ہے کہ میں تمہارے کہنے پر ان کو پرے نہیں ہٹا سکتا. اور جو دین کے خادم ہیں ان کو بھی یہی انداز جچتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے. انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. ولکنی اراکم قوما تجہلون، اس کے برعکس میں تمہیں جاہل دیکھتا ہوں. ویا قومی، اور اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ ان طردتہم افلا تذکرون، کون مجھے بچائے گا اگر میں نے ان کو پرے ہٹا دیا؟ تم سمجھتے نہیں. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں تم سے کب کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، غیب کا علم رکھتا ہوں. ولا اقول انی ملک، نہ میں نے کلیم کیا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ تمہاری گھٹیا ذات سے تعلق رکھتے ہیں تمہاری نظروں میں، کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر عطا نہیں کرے گا. اللہ عالم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ خوب جانتا ہے. انی اذا لمن الظالمین، البتہ میں نے ان کو پرے ہٹایا تو میں ظالموں میں انکلوڈ کر لیا جاؤں گا. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اچھا وہی بات جو اب یعنی ہم نے پڑھی نا سورۃ یونس میں، وہاں دلائل کا رنگ جو ہے غالب تھا. اب یہاں چونکہ اس سورت میں انباء الرسل آ رہی ہیں تو وہ جو خاص میکینکس ہیں کہ نبی دعوت دیتا ہے اور اس کو ریئیکشن ہوتا ہے، اس کا رسپانس آتی ہے، پھر نبی جواب دیتا ہے، وہ آپ کو اس صورت میں اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے. آغاز نوح علیہ السلام سے ہے. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے بہت آرگو کیا. فاکثرت جدالنا، خوب آرگو کیا. فاتنا، تو لیا، بما تعدنا، جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من الصادقین، if at all you are true. قال انما یاتیکم بہ اللہ، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا، انشاء، اگر اس نے چاہا، وما انتم بمعجزین، اور پھر جب آئے گا تو تم اس کو عاجز نہیں کر سکو. وما ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اگر میں چاہوں کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، کہ وہ تمہیں گمراہ کرے. ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے. ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اسے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان افتریتہ، اے نبی کہہ دو
اگر میں نے اسے خود گھڑا ہوتا فعلیہ اجرامی، تو اس کا جرم مجھی پر، وانا بریء مما تجرمون، اور تمہارے جرائم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح کو وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، یقیناً آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر وہی جو ایمان لا چکے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو ان کی حرکتوں سے غمگین نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری نظروں کے سامنے انڈر آور سپرویژن کشتی بناؤ، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کی روشنی میں، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھے ظالموں کے لیے نہ پکارنا، ان کو پلیڈ کرتے ہوئے، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یقیناً وہ غرق ہونے والے ہیں، ڈوب کر رہیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب بھی ان کے پاس سے ان کی قوم کا کوئی سردار گزرتا، سخروا منہ، تو ان پر ہنستا۔ قال، نوح فرماتے علیہ السلام، ان تسخروا منا، اگر آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے آج تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب لگ تنو پتے جان گے کہ کس پر وہ عذاب آئے گا جو اس کو رسوا کر دے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر حلال ہو جائے گا دائمی عذاب۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور جوش پانے لگا پانی کا تنور، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، پھر ہم نے حکم دیا کہ سوار کر لو اپنی کشتی میں ہر قسم کے نر اور مادہ، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں ہمارا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، وَمَنْ آمَنَ، اور ایمان والوں کو بھی، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ان پر ایمان کم ہی لوگ لائے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ کشتی پر، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور رکنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی چل رہی تھی موجوں میں جو پہاڑ جتنی اونچی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، اور جو دور کنارے پر کھڑا تھا، یا بنیا، بیٹا، ارکب معنا، سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے کا ساتھ نہ دو۔ قال سآوی الی جبل، انہوں نے کہا گلی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں پناہ لے لوں گا پہاڑ پر، یعنی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی کے عذاب سے بچا لے گا۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحمہ، مگر جس پر اللہ خود رحم فرمائے۔ وحال بینہم الموج، تو ان دونوں کے درمیان ایک موج آ کر حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور کہا گیا کہ اے زمین نگل جا اپنا پانی، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، وغیض الماء، پانی اتر گیا، وقضی الامر، اور کام فیصلہ چکا دیا گیا، واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ جا کے ٹھہر گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ پھٹکار ہے، لعنت ہے ظالم لوگوں پر۔ ونادى نوح ربہ، نوح نے اپنے رب کو پکارا علیہ السلام، فقال، اور عرض کی، ربی نبنی من اہلی، ربا میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، وہ ایک غلط عمل ہے، برا عمل ہے، غیر صالح، جو صالح نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، یہ جو بات ہے یہ اب دور نہیں ہے، سورۃ ابراہیم انشاءاللہ پرسوں شاید ہم پڑھ لیں گے، کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ آیا ہے قول کہ فمن تبعنی فانہ منی، ربا جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، آئی اون ہم، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے
تو تو بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈس اون کر رہے ہیں۔ تو یہ اصول ہے کہ نبی کے ساتھ وابستہ ان کے پیروکار ہیں، اور ان کے اپنے گھرانے کا کوئی لڑکا آدمی بھی اگر ان کی پیروی نہ کرے تو ہی از آؤٹ۔ فلا تسألنی، مجھ سے سوال نہ کرنا، لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تو جذباتی نہ ہونا۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک، اللہ کا نبی ہے نا، کہ وہ جو فطری محبت ہے اولاد کے ساتھ، اس کے لیے سوال کر بیٹھا، اللہ نے کہا معافی، کیا کہا؟ بڑا خوبصورت الفاظ، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور تو اگر مجھے نہیں بخشے گا، مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا، اکم من الخاسرین، تو میں نقصان سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، حکم ہوا اے نوح اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، وبرکات، اور برکتیں نازل ہو علیکا تم پر، والا امم ممن معک، اور ان سب گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، وہ امم سنمتعہم، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں، سنمتعہم، کہ ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ خبریں ہیں غیب کی جو اے نبی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ما کنت تعلمھا انت ولا قومک، کہ نہ جان سکتے تھے تم ان کو اور نہ ہی آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، بس ثابت قدم رہ، یقیناً انجام کار تو متقیوں ہی کا ہے۔ اب وہی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کے ساتھ آگے اٹیچ ہو کے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ یا قوم لا أسألكم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، ڈونٹ یو ہیو سینس۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مت منہ موڑو بندگی سے مجرم بن کر۔ قالوا یا ہود، تو کہنے لگے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تم ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل، واضح دلیل نہیں لائے، وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان قولک وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر ٹرسٹ بھی نہیں کرتے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، نہیں کہتے مگر ہم یہی کہ مبتلا کر دیا ہے تم کو ہمارے معبودوں نے کسی خرابی سے، یعنی ان کو برا بلا کہتے ہو نا، اس لیے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ قال انی اشہد اللہ، حضرت ہود نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، انی بریء مما تشرکون، کہ جو شرک تم کرتے ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، ما مما تشرکون من دونی، جو اللہ تعالیٰ کے چھوڑ کر اور شریک بناتے ہو ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، فکیدونی جمیعا، تو سب میرے خلاف چال چلو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے کوئی مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور کوئی جاندار نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑے ہوئے ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب ملتا ہے صراط مستقیم پر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو یقیناً میں پہنچا چکا ہوں تمہیں وہ پیغام جو دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور جانشین کر دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہاری جگہ، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے، إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پھر جب ہمارا حکم عذاب کا آن پہنچا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیا، برحمت منا، اپنی مہربانی سے، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے نجات دی ان سب کو ایک سخت عذاب سے،
وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ رہی قوم عاد کہ جنہوں نے انکار کیا تھا اپنے رب کی نشانیوں کا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور نافرمانی کی تھی اللہ کے پیغمبروں کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور کہنا مانا تھا، پیروی کی تھی ہر ظالم اور سرکش کی، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، آخرکار آن پڑی ان پر اس دنیا میں بھی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو کہ یقیناً قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، الا بعدا لعاد قوم ہود، اور سن لو پھٹکار پڑی قوم عاد پر جو ہود کی قوم تھی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو، انہوں نے بھی فرمایا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، کوئی اللہ کے سوا تو نہیں تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اور تمہیں آباد کیا ہے زمین پر، فَاسْتَغْفِرُوهُ، بس اس سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعا سننے والا بھی۔ قالوا یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح، قد كنت فینا مرجوا، ہم سے تو تمہیں بڑی امیدیں تھیں، تم تو ہماری آنکھوں کا تارا تھے کہ تم قوم کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاؤ گے۔ قبل ھذا، اس سے پہلے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ کیا تم ہمیں روک رہے ہو ان کی عبادت کرنے سے جن کی پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم سری شک میں مبتلا ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ، انہوں نے بھی فرمایا کہ اے میری قوم، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر میں واضح نشانی پر ہوں، واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی جانب سے، وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو پھر کون میری مدد کرے گا اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، اور نہیں اضافہ کر سکتے تم میرے لیے سوائے نقصان کے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر، فَذَرُوهَا، چھوڑ دو اس کا راستہ، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ وہ زمین میں کھائے اللہ کی زمین پر، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو غلط ارادے سے نہ چھونا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، پھر کہ دردناک عذاب تمہیں آن پکڑے۔ یہ اونٹنی کیا تھی کہ قوم نے تقاضا کیا کہ تم جو اللہ کے رسول بنے پھرتے ہو، وہ سامنے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھا، اور وہ آتے ہی بچے کو جنم دے دے۔ حضرت صالح نے دعا کی اور وہ اونٹنی آ گئی۔ اب وہ اونٹنی آئی تو وہ کھانے کو آتی تھی، کھیتوں کے کھیت چل جاتی تھی، پینے پہ آتی تھی تو گھاٹ کے گھاٹ خالی کر دیتی۔ اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ وارننگ دی حضرت صالح نے کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا برے ارادے کے ساتھ، ورنہ عذاب آئے گا۔ وہی ہوا، بہت تنگ پڑے لوگ، سیدھا سا راستہ تھا کہ ایمان لے آتے حضرت صالح علیہ السلام پر، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے، وہ نہیں کیا، انہوں نے کہ ایسی تیسی اٹھنی دی، عذاب آئے گا۔ ایک سردار تھا، انہوں نے، باقی اندر سے ڈر بھی رہے تھے، ایک سردار جو تھا بہت زیادہ ایروگنٹ، میں نے کہا ادھر لے آؤ تلوار پھڑاؤ، میں نے اونٹنی آ رہی سامنے تو اس کی دو ٹانگیں سامنے والی کاٹ دی، بس جو ہی ہوا تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا، فاقر ہوا تو انہوں نے اونٹی کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی۔ فقال، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب 3 دن ہے تمہارے پاس اپنے گھر میں جو اویل کرنا ہے اویل کر لو، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو تو بچا لیا، برحمت منا، اپنی مہربانی سے، ومن خزی یوم الدین، اور اس دن کی رسوائی سے، رسوائی ہیوملیشن۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب ہی قوی اور مائٹی ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحۃ، اور آن لیا ظالموں کو ایک زبردست دھماکے نے، زوردار آواز نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، بے حس و حرکت، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ الا ان ثمود کفروا، آگاہ ہو جاؤ کہ قوم ثمود نے کفر کیا ربہم، اپنے رب کا۔ الا بعدا لثمود، اور سن لو پھٹکار ہے، لعنت ہے قوم ثمود پر۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، اب زمانی ترتیب میں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، انہی کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بِالْبُشْرَىٰ،
اور ہمارے پیغمبر ہمارے فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے خوشخبری لے کر. قالوا سلاما، سلام پیش کیا. قال سلام، انہوں نے وعلیکم السلام کہا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، انہوں نے پہچانا نہیں ان کو، لیکن کیونکہ مہمان آ گئے ہیں تو فٹافٹ گئے، ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر باربیکیو بنا کر لے آئے. فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ، جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان مہمانوں کا ہاتھ اس بچڑے کی طرف کھانے کے لیے نہیں بڑھ رہا، نکرہم، تو انہیں کچھ کھٹکا ہوا. واوجس منہم خیفہ، اور دل ہی دل میں خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ ڈریے مت. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. وامرأتہ قائمۃ، اور ان کی بیوی جو کھڑی تھی، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی اس بات پر کہ لو جی مہمان آئے اور پچ کے بچہ ذبح کیتا، وہ تو ہے ہی فرشتے، اس بات پر انہیں ہنسی آئی. فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے انہیں فرشتوں کے ذریعے اسحاق کی خوشخبری دی. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور ان کے پیچھے پیچھے پوتے یعقوب کی خوشخبری دی. قالت یا ویلتا، تو وہ کہنے لگی حضرت سارہ سلام علیہا، یا ویلتا، ہائے میری کم بختی، کرنے والی گل کرو، الدو، کیا میں جنوں گی، وانا عجوزن، جبکہ میں انفرٹائل ہوں، بیرن ہوں. وہذا بالی شیخا، تو میرا خاوند بھی بوڑھا پھوس ہو گیا ہے. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، انہونی بات ہے. قالوا، فرشتے کہنے لگے، اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ گفتگو کس کے درمیان ہے؟ فرشتوں کے درمیان اور حضرت سارہ سلام علیہا کے درمیان. لیکن جب ان کو اہل بیت کر کے پکارا ہے تو ان کے لیے جمع کا صیغہ آ رہا ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ من، خواہ وہ ایک کے لیے آئے یا زیادہ کے لیے آئے، مرد کے لیے آئے یا عورت کے لیے آئے یا عورتوں کے لیے آئے، تو جب من ہوگا تو اس کے آگے جتنے متعلقات ہوں گے، ورب وغیرہ، وہ واحد ہوں گے، سنگولر ہوں گے. لیکن اگر اہل آئے گا تو خواہ وہ ایک آدمی کے لیے ہو یا ایک عورت کے لیے ہو یا بہت سی عورتوں کے لیے، بہت سے مردوں کے لیے ہو، تو اس کے لیے جمع کا صیغہ آئے گا. یہاں بھی دیکھیے گا، اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم، کم ہے، علیکی نہیں ہے. جو عربی سمجھتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں آپ پر اے نبی کی گھر والی. انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ تو قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الرعو، تو جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا، گھبراہٹ ختم ہوئی، وجاءت البشریٰ، خوشخبری مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط. حضرت ابراہیم بڑی عجیب شخصیت. اسی 4 دن نمازاں پڑھ لیے نا تو سارا دل کرتا ہے کہ سارے بے نمازیاں دے گھر جا کے ساڑ دیں. یہ شیطان کا ہوتا ہے نا دھوکہ، کہ تم بہت ایک آدمی ہے اور بروں پہ چڑھائی کر دو اور دعا کریں گے کہ اللہ ان کے گھر جو ہے ان کو برباد کر دو. ابراہیم علیہ السلام عجیب شخص، ایک طرف اللہ کی بندگی میں ان جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، لیکن سو کائنڈ کہ قوم لوط کے لیے جب پتا چلا کہ عذاب ان پر آنے والا ہے تو ان پر فرشتوں کے ساتھ بحث کی ہے کہ اگر اینے بندے ہوں تو انہوں نے کہا یہ اینے ہوں گے تو نہیں کریں گے. خیال آیا کہ مطلب اینے بھی نہ ہوں، نمبر کم کر لیا. انہوں نے کہا یہ اتنے بھی ہوں گے تو پھر بھی عذاب میں لائیں گے. پھر خیال آیا کہ اتنے بھی نہ ہوں، تو فرشتوں نے کہا چھڈو جی چھڈو، بس یہ فیصلہ ہو چکے ہیں، عذاب آنا ہی آنا. تو یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے آرگو کرنے لگے فرشتوں کے ذریعے قوم لوط کے بارے میں. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، سچی بات یہ ہے کہ ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور ہم سے لگاؤ رکھنے والے تھے، رجوع کرنے والے تھے ہماری طرف. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، تو فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم چھوڑیے اب اس خیال کو. انہ قد جاء امر ربک، اب آپ کے رب کا حکم آ گیا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور اب ان پر نہ ٹلنے والا عذاب آنے ہی والا ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور جب ہمارے مہمان، ہمارے پیغمبر لوط کے پاس پہنچے تو انہیں بہت ناگواری ہوئی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم یعنی مردوں کی ہم جس پرستی میں کے جرم میں مبتلا تھی
اور اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے فرشتوں کو ٹین ایج لڑکوں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، ہینڈسم لڑکوں کی شکل میں اس بستی میں داخل کیا۔ تو یوں ہی یہ خبر جنگل کی آگ طرف پھیل گئی کہ بڑے سوڑے منڈے آج لوط دے کر آئے۔ تو بڑے بڑے سردار جو تھے ان کے، انہوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، بلکہ پنجابی کہوں گے بوہا پٹ مارے انہوں نے کہ اے مہمان ساڈے والے کر دے۔ اب یہ سارا وہ سین ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا آنا ان کے دل ہی دل میں کڑنے کا باعث ہونے لگا۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ بڑا مصیبت کا دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور آئے ان کے پاس ان کی قوم کے سردار بے اختیار دوڑتے ہوئے، بھجے بھجے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ برائیاں کرتے رہتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، لوط علیہ السلام نے کہا میری قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سلسلے میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ہدایت والا بندہ نہیں ہے؟ اس کا بھی پنجابی میں ترجمہ کرے تو مزہ آئے گا، ترجمہ کوئی بندے کا پتر نہیں۔ قالوا لقد علمت، تو وہ کہنے لگے کہ لوط تینوں چنگا بھلا پتہ ہے، ما لنا فی بناتک من حق، اسی تیری تیاں تو کچھ نہیں لینا۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تمہیں خوب پتہ ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، دو دین نہ مار۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ حاصل کر لیتا۔ قالوا یا لوط، تو وہ فرشتے کہنے لگے لوط انا رسول ربک، ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، لہذا آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کر نکل جائیں۔ ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، جو تمہارا ساتھ جانے سے انکار کرے گی کہ نہیں جانا میں۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، اور حقیقت یہ ہے کہ اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آئے گی۔ ان موعدہم الصبح، ان کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے۔ الیس الصبح بقریب، صبح قریب ہی نہیں ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، تو جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا۔ وامطرنا علیہم حجارۃ، اور ہم نے ان پر پتھر برسائے، من سجیل، کھنگر کے، مندود، لگاتار، مسومۃ عند ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، لائک میزائلس، کہ یہ فلانے کو لگے گا، یہ فلانے کو لگے گا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ لوط کی بستی ان ظالموں سے یعنی مکے والوں سے دور نہیں ہے۔ جیسے ایک زمانہ تھا نا کہ جب یہ موٹر وے نہیں بنی تھی تو جو بھی پشاور کی طرف جاتا تھا، سوات کی طرف جاتا تھا تو ٹیکسلا کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتا تھا۔ تو وہ کیا تھی، بڑی شاہراہ پر وہ کھنڈرات تھے، لیکن ان بدماشوں نے اس کو سیرگاہ بنا دیا کہ یہ دیکھیں جس کی دیواریں دیکھیں، 3-3 فٹ چوڑی دیواریں ہیں۔ اگلا سوال کہ پھر عذاب کیوں آیا ان پر؟ یعنی ڈائیورٹ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نصیحت ہے اس سے ڈائیورٹ کرنا، یہ بڑا مشغول مشغلہ ہے یعنی سیکولر ورلڈ کا اور دانشوروں کا اور ریسرچ مائنڈیڈ لوگوں کا۔ ہے تو سارے تکے ہی نا کہ 5000 پرانی تہذیب ہے، کس کو پتا ہے کہ 5000 پرانی ہے کہ 2500 سال پرانی ہے؟ لیکن بہرحال ایک انٹرسٹ کریٹ کر دے تاکہ آنے والا جو ہے وہ اسی میں گم ہو جائے، اور یہ سوچے ہی نہ کہ عذاب کیوں آیا۔ اتنی مضبوط جو دیواریں تھیں، پھر کیا ہوا؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف بھی ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور مت کمی بیشی کرو، مت کمی کرو تول، ناپ اور تول میں۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں خوشحال کھاتا پیتا پاتا ہوں۔ مدین جو تھا یہ دو بڑے جو تجارتی شاہراہیں تھیں ان کے سنگم پر واقع تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے وہاں پر ہب بنا لیا تھا، بزنس ہب،
اپنی دکانیں بنا لی تھی اور چاروں طرف سے جو مال آتا تھا اپنی دکانوں پر رکھتے تھے. اب چونکہ منوپلی ہو گئی ان کی، لہذا اس میں ناپ تول میں کمی کرتے. ویل ٹو ڈو تھے. یعنی ایک غریب آدمی جو ریڑھی لگا رہا ہے پھل کی، رات 10 بج گئے ہیں، پھل پڑا ہے، تو وہ بیچارہ جو ہے وہ تھوڑے سے 2-4 گلے ہوئے دانے جب وہ ڈال دے تو شاید اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دے. مجبور ہے. عام بدنام وہ پھل والا ہے جو ریڑھی پہ بیچ رہا ہے، لیکن زیادہ ڈنڈی مارنے والے جو ہیں وہ بڑے کاروباری ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مال جو اپنے خود بنایا ہے انہوں نے اپنی فیکٹری میں، اگر اس پر میڈ ان جاپان کی یا میڈ ان چائنا کی مور لگا رہے ہیں تو کیا یہ ہیرا پھیری نہیں ہے؟ اسی طرح کسی بھی طریقے سے دھوکہ دے رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں یا ملاوٹ کر رہے ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ یہ دھوکے ہیں. اور کھاتے پیتے لوگ یہ دھوکے دیتے ہیں. وَلَا تَنْقُضُوا الْمِكْيَالَ تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ میں تمہیں خوشحال پاتا ہوں. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ اور مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب کا. وَيَا قَوْمِ اے میری قوم أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ عدل کے ساتھ ناپا و تولا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو ان کے مرچنٹائز سے محروم نہ کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. بقیت اللہ خیر لکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بچت جائز ذرائع سے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مومنین اگر تم مانو. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ اور میں تم پر کوئی داروغہ، کوئی انچارج، کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا تو وہ کہنے لگے اے شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، اور ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا ہم اپنے مالوں میں من مانی کریں. تم ہم الگ نا، ہمارا مال ہے، ہم اس میں جو مرضی کریں. آج بھی آپ جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا. قرآن مجید زندہ کتاب ہے نا، کہ جب کسی کو آپ ہیرا پھیری پہ منع کریں گے. ایک ہے واز کہنا ممبر پر بیٹھ کر، یہ نہی عن المنکر نہیں ہے. نہی عن المنکر کیا ہے کہ آپ چل کر جائیں اپنی ساتھ والی فیکٹری میں اور کہیں کہ اللہ سے ڈرو، یہ 2 نمبری نہ کرو، یہاں پر مال بنا کر تم میڈ ان جاپان کی مور لگا رہے ہو. یا آپ اپنی ساتھ والی دکان پہ جائیں، اسے کہو کہ او بھائی یہ پیمانہ اپنا درست کرو، اللہ سے ڈرو، تو وہ کیا کہے گا آپ سے؟ مولوی صاحب سے اپنی نمازاں پڑھی جاؤ، یہ میرا مال ہے، میں پامے سرخ کرا پامے سفید کرا، تم ہم الگ نا. تو قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. تو بڑا نیک آدمی ہے، بس تم اپنی نیکی چلا کر ہمیں ساڈے معاملات دخل نہ دے. قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں قائم ہوں کھلی گواہی پر اپنے رب کی جانب سے، ورزقنی منہم رزقا حسنا اور اس نے مجھے اچھا رزق عطا کیا ہے، وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ اور نہیں ہے میرا یہ ارادہ کہ میں خلاف کروں اس بات کے کہ منع کر رہا ہوں جس سے میں تم کو. ان اريد الا الاصلاح میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، مستطاعت ایز مچ ایز آئی کین، وما توفیقی الا باللہ اور توفیق تو مجھے اللہ ہی کی طرف سے ملے گی. علیہ توکلت میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی اور دیکھو اے میری قوم کہیں میری دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے. ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح اور ایسا نہ ہو کہ آ پڑے تم پر ویسا ہی عذاب جیسا آیا تھا قوم نوح پر، قوم ہود پر اور قوم صالح پر. وما قوم لوط منکم ببعید اور قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں ہے. واستغفروا ربکم اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ پھر اس کی جناب میں توبہ کرو. ان ربی رحیم ودود بے شک میرا رب رحم فرمانے والا اور محبت کرنے والا ہے. قالوا یا شعیب تو انہوں نے کہا اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں بڑے کمزور ہو. وَلَوْلَا رَحْتُكَ اگر تیرا قبیلہ
نہ ہوتا تو میری برادری نہ ہوتی لرجمنا کا، تو ہم تمہیں رجم کرتے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، وما انت علینا بعزیز، اور تم ہم پر غالب بھی نہیں ہو۔ قال یا قومی ارہتی اعوذ علیکم من اللہ، حضرت شعیب نے فرمایا کہ کیا میرا قبیلہ، میری برادری تمہاری نظر میں زیادہ طاقتور ہے اللہ کے مقابلے میں؟ واتخذتموہ وراء وراءکم ظہریا، اور اسی لیے ڈال رکھا ہے تم نے اللہ کو پس پشت، ان ربی بما تعملون محیط، یقیناً جو کچھ بھی تم کر رہے ہو میرا رب اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کری جاؤ اپنی کرتے چل جاؤ اپنی جگہ، انی عامل، میں بھی عمل کرتا ہوں، سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، ومن ہوا کاذب، اور یہ کہ جھوٹا کون ہے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، برحمت منا، اپنی مہربانی سے، واخذت الذین ظلموا الصیحۃ، اور آن لیا ان ظالموں کو الصیحۃ، ایک زوردار آواز نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا، جیسے وہ کہیں بستے ہی نہ تھے، الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، مدین والوں پر لعنت پڑی جیسی قوم سمود پر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، وَالسُّلْطَانِ الْمُبِينِ، اور ایک کھلی سند، کھلی دلیل، یعنی عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فاتبعوا امر فرعون، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم ہدایت پر مبنی یا درست نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، وہ آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن اور پھر انہیں پہنچا دے گا جہنم میں، وبئس الورد المورود، اور وہ بہت برا مقام ہے جہاں وہ اتارے جائیں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پیچھے لگ گئی ان کے اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی لعنت۔ بئس الرفد المرفود، بہت برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ ذالک من انباء القریٰ نقصہ علیک، یہ کچھ خبریں ہیں بستیوں کی جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہا قائم و حسید، ان میں سے کچھ ابھی قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولیکن ظلموا انفسہم، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، اور ان کے کام نہ آئے کچھ ان کے معبود، الذی یدعون من دون اللہ من شیء، کچھ بھی جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ لما جاء امر ربک، جب آپ کے رب کا حکم آیا، وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہ اضافہ کیا انہوں نے ان کے لیے سوائے تباہی و بربادی کے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ایسی ہی ہوا کرتی ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ پکڑتا ہے کسی بستی کے رہنے والوں کو ظلم کرتے ہوئے، جب وہ ظلم کر رہے ہوں۔ ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوا کرتی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم ان میں شامل فرمائے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ دن ہوگا جس دن تمام لوگ جمع کیے جائیں گے۔ ذالک یوم مشہود، اور یہ حاضر کیے جانے کا دن ہے۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم نہیں دیر کر رہے اس کے لانے میں مگر ایک مدت کے لیے جو گنی چنی ہے۔
یعنی کسی کام میں ڈیلے جو ہوتا ہے وہ فار مینی ریزنز ہو سکتا ہے. اکثر ریزن کیا ہوتی ہے کہ ٹائم دیا ہوا ہے لیکن تیاری مکمل نہیں ہے، بس تھوڑا سا کام رہ گیا، تھوڑا سا بس ابھی شروع ہوتا ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جو گھڑی متعین ہے، طے شدہ ہے، لکھی ہوئی ہے، نہ اس سے گھڑی بھر پہلے قیامت آئے گی اور نہ گھڑی بھر بعد قیامت واقع ہوگی. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن وہ دن آئے گا تو کوئی شخص بات بھی نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت سے. فمنہم شقی و سعید، اور ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے، بختوں والے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پس جو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ جہنم میں ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کا اس میں چلانا اور دھاڑنا ہوگا. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اور وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے. الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو چاہے کرنے والا ہے. واما الذین سعدوا، بڑی خوبصورت آیات ہیں یہ، بڑا کمپیریزن جو آیا ہے. واما الذین سعدوا، ہاں جو خوش بخت ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے، حضرت الرحمن میں شامل فرمائے. ففی الجنت، تو وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اور اس میں رہیں گے جب تک ایز لانگ ایز آسمانوں اور زمین یعنی یہ کائنات قائم رہے گی. الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے. عطاء غیر مجزوز، یہ بخشش ہوگی ان انٹرپٹڈ، نہ ختم ہونے والی. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، سو کبھی نہ پڑنا تم دھوکے میں ان کے بارے میں جن کی عبادت یہ کرتے ہیں. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ نہیں عبادت کرتے مگر صرف انہی کی جن کی عبادت ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور یقیناً ہم ضرور پورا دیں گے ان کو حصہ بے کم و کاشت. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، لیکن اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ شک میں مبتلا ہے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور یقیناً سب کو ضرور اور بہرحال پورا بدلہ دے کر رہے گا تیرا رب ان کے اعمال کا. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یقیناً جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس اے نبی آپ ثابت قدم رہیے جیسے آپ کو حکم ملا ہے. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ بھی جو آپ کے ساتھ تائب ہوئے ہیں وہ بھی ثابت قدم رہیں. وَلَا تَطْغَوْا، اور دیکھنا تجاوز نہ کرنا. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ جھکنا ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ لپیٹ میں آ جاؤ گے تم بھی آگ کی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تو تمہاری کوئی مدد بھی نہ کی جائے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سنوں پر اور رات کی چند ساعات میں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. ہم میں سے کوئی ایبسلیوٹلی نیک اینڈ رائٹ نہیں ہو سکتا. خامیاں، کوتاہیاں، خطائیں، غلطیاں یہ سب رہیں گی، لیکن ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں ہیں ان کو نیکی کے ذریعے سے خود بخود ہی واش آف کرتا رہتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایات میں سے ایک ہے. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے. وَاصْبِرْ
فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور صبر کیجئے، ثابت قدم رہیے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، پھر کیوں نہ ہوئے ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اولو بقیت، اہل خیر، ینہون عن الفساد، جو فساد سے منع کرتے ہوں، فی الارض، زمین پر، الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے کچھ کے جن کو ہم نے نجات دی، بچایا ان میں سے، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور پیچھے پڑے رہے ظالم لوگ ان لذتوں کے جن کا سامان ہم نے انہیں فراوانی سے عطا کیا تھا، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تیرا رب ایسا نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دیتا، بِظُلْمٍ، ناحق زیادتی پر، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح میں مصروف ہوتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر تیرا رب چاہتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، مگر یہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے۔ سارا حسن جو ہے یہاں ڈائیورسٹی میں ہے، اختلاف میں ہے، اور اس اختلاف سے بہت زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس میں ایک دوسرے کی نفی نہ ہو۔ اختلاف ہر انسان کا حق ہے، اور کبھی کوئی دو انسان جو اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کے فنگر پرنٹ بھی برابر نہیں ہیں تو وہ ذہن کے اعتبار سے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ they have to have different opinion, they have to differ with each other، یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ الا ما رحم ربک، مگر جن پر رحمت کرے آپ کا رب، ولذالک خلقہم، اور اسی لیے تو ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، ویرائٹی کے لیے ہی۔ وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اور تیرے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب جو بیان کر رہے ہیں ہم تمہارے سامنے رسولوں کے احوال، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کو تسلی دیں، آپ کے دل کو جمائیں، وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور اس میں تیرے پاس حق آ گیا ہے، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور واعظ یعنی دل میں اترنے والی بات اور نصیحت ایمان والوں کے لیے۔ ایمان شرط ہے، قرآن مجید سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے بھی ایمان شرط ہے، تقوی شرط ہے، اور نصیحت قبول کرنے کے لیے بھی ایمان اور خدا خوفی شرط ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لا رہے کہ تم کیا جاؤ کام اپنی جگہ، اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی کرتے رہتے ہیں، وَانتَظِرُوا، اور انتظار کرو، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے سارے راز اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سب کے سب معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے۔ فَاعْبُدُوا، پس تم اسی کی بندگی کرو، وَتَوَکَّلْ عَلَیہ، اور اسی پر بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہاری حرکتوں، تمہاری کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔